السلام علیکم۔ دنیا بھر میں کسی بھی انسان کو اشتعال دلانے کا سب سے آسان طریقہ اس کے والدین یا مذہب کے بارے میں غلط گفتگو کرنا ہے، کیونکہ یہی دو ایسے حساس موضوعات ہیں جن پر کوئی انتہائی ٹھنڈے مزاج کا انسان بھی طیش میں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی مجموعی آبادی کے 5ویں حصے سے تعلق رکھنے والے 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے ہمیشہ مذہب کا استعمال کیا گیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی متنازع فلم فتنہ کے ہدایت کار اور سیاست دان ملعون گیرٹ ولڈرز کی جانب سے ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان بھی تھا، جو 14 جون 2018 کو ہالینڈ کی قومی سلامتی اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی اجازت سے ہوا۔ چند برس پہلے اسی طرز کے فعل قبیح کے بعد ڈنمارک کے جریدے جلانڈ ہاسٹل کے ایڈیٹر فلیمنگ روز نے گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے بعد اپنے مضمون میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے کیوں شائع کیے میں لکھا، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو آزادی اظہار کے وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو دوسروں کو حاصل ہیں۔ انہیں تو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میں ان سے کچھ لینا نہیں، انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، یعنی وہ حق جس میں وہ جو چاہیں کہہ سکیں۔ میرے لیے اہم ہے کہ میں ایک خوفزدہ معاشرے کے مقابلے میں آزاد معاشرے کے لیے آواز بلند کرتا رہوں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد کے خاکے بنانا آزادی اظہار نہیں توہین مذہب ہے، وہ اپنے تقدس کو دوسروں پر تھوپ رہے ہیں، جو کہ سیکولر جمہوریت کی نفی ہوگی۔ حقیقی جمہوریت وہی ہے جہاں کچھ بھی مقدس نہ ہو اور تمام موضوعات اور سربراہان پر لکھا اور بات کی جائے۔ اور پھر بات صرف 2018 تک ہی نہیں رکی، بلکہ اب 2020 میں فرانس کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے ذریعے مسلمانوں کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، جہاں اسکول میں ایک استاد کی طرف سے بارہا یہ گستاخانہ خاکے نہ صرف کلاس میں دکھائے گئے بلکہ طالب علموں سے ان خاکوں پر بحث بھی کروائی گئی، جس پر ایک 18 سالہ چیچن طالب علم نے خنجر کے وار سے استاد کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں پولیس نے اسے بھی موقع پر فائر کر کے شہید کر دیا۔ اب اس استاد سے اظہار یکجہتی اور نام نہاد آزادی اظہار کی حمایت میں یہ گستاخانہ خاکے 2 روز قبل فرانس کی سرکاری عمارات پر آویزاں کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ اور بات صرف اتنی نہیں، بلکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کے مذمت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میگزین کا اپنا فیصلہ ہے اور اسلام تو خود ایک بحران میں گھرا ہوا مذہب ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلمان فرانس میں علیحدگی پسند جذبات بھڑکانا چاہتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان خیالات کا تعلق کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے صرف کائنات کی مقدس ترین ہستی تک رہا۔ یعنی آزادی اظہار کیا صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نام ہے؟ اگر نہیں تو بتایا جائے کہ کیا کبھی اسرائیلی وزیر اعظم کو فلسطینی بچوں کو مارنے کے مناظر کا کارٹون بنایا، شامی مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی ترجمانی کی، برما میں زندہ جلائے اور ذبح کیے جانے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، کشمیر میں حاملہ خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹنے پر کبھی کسی کی طرف سے بھارتی حکومت کے لیے کوئی مذمتی الفاظ ہی لکھے گئے، چین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف کبھی کوئی بولا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ بقول ان کے یہ سب کرنا نسل پرستی کو ہوا دینے کے مترادف ہے، یعنی اس حد تک دوہرا معیار کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور پھر اپنی نوعیت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ 2004، 2005، 2006، 2008، 2011 اور 2012، 2018 میں بھی یہی حرکات کی جاتی رہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اب 2020 میں جبکہ سوشل میڈیا اکثریت کی رسائی میں ہے تو ہم ایک طاقت بن کر ان گستاخانہ خاکوں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں جن سے ان شیطانی حرکات کے خلاف مزاحمت کی جا سکے۔ دھیان رہے کہ اس معاملے میں حکومت، میڈیا یا کسی بھی تیسرے فرد کی طرف دیکھنے کے بجائے خود مجھے اور آپ کو آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم نے سرکاری سطح پر بھرپور مذمت کا اظہار تو کیا ہے، لیکن شاید اتنا کافی نہیں ہے۔
ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے۔ فرانس کے سفیر کو فرانس نے ترکی سے صرف اس لیے واپس بلا لیا کہ ترکی نے فرانس کے صدر کو اسلام مخالف بیان دینے پر 2 ٹوک جواب دیا تھا جو انہیں اپنی توہین لگا۔ ایسے میں ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی پر ان کے سفیر کو واپس بھیج کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، کیونکہ ذرا سوچئے کہ اگر قیامت کے روز سوال ہوا کہ جب تمہاری موجودگی میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی غلیظ خاکے بنائے گئے تو تم نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا، تب جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب تب یہ ہوگا کہ اس وقت تو سوشل میڈیا پر اشعار پوسٹ کیے جا رہے تھے، سیاست پر بات ہو رہی تھی، مختلف جماعتوں کے جلسے اور عوامی مسائل زیر بحث تھے، یا یہ کہ اس معاملے میں تو حکومت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے جتنا کیا سو کیا؟ یعنی کیا خدا صرف حکومت اور میڈیا مالکان کا تھا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ہر دعوے دار کے لیے اس شرم کا مقام نہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ گھٹیا حرکتیں ہوتی رہیں اور وہ محض افسوس کے علاوہ کچھ نہ کر سکے؟ ایسے میں خود سے سوال کیجئے کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ ہمیں گھر بیٹھے جہاد میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے تمام مصروفیات ترک کر کے جہاد بالقلم کا حصہ بنیں، اس شیطانی مہم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ یہی وقت ہے کہ جب سوشل میڈیا کو صرف تفریح اور وقت گزاری کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ہم تو آج ہیں، کل شاید نہ بھی رہیں، لیکن کسے معلوم گستاخانہ خاکوں کے خلاف ہماری یہ چھوٹی سی کوشش، ہمارے یہ چند الفاظ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے، اور حساب کتاب کے وقت ہم سر جھکا کر رب العزت کے سامنے عاجزی سے کہہ سکیں کہ اے پروردگار، جب دنیا میں چند نافرمان اور سرکش لوگ تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے پر اتر آئے، تب میں نے اپنی استطاعت اور اوقات کے مطابق تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے جو بن پڑا وہ کیا۔ اے خدا، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری ان ادنا کوششوں کو قبول فرما لے۔ بے شک تو قطرے کے بدلے سمندر عطا کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کا مددگار ہو، آمین۔